اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی دین پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ شام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ احباب ذی وقار، ملک پاکستان میں ایک اسلامی ریاست میں اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 4 کنال کا رقبہ پیش کیا گیا اور اس کے اوپر 10 کروڑ جو تعمیری لاگت ہے وہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ملک پاکستان میں، نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ عالم اسلام کے جہاں جہاں ملک پاکستان کے لوگ بس رہے ہیں ان کے اندر ایک غم و غصہ کی فضا پائی جا رہی ہے، اور وہ اس بات پہ نالاں ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کا نیا عبادتی مرکز کیوں تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا دفاع کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف کھڑے ہو کر وہ اپنی لیڈرشپ، اپنی قیادت کا دفاع کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جب یہود کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، جتنی مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، تو پھر کیا سبب ہے کہ جب ہندوؤں کے مندر کی بات آئے تو آپ نے وہاں پہ یہ بات کر دی کہ جناب کیوں تعمیر کیا جا رہا ہے؟ تو اصل بات یہاں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے مندر کے متعلق یہ حقوق کے تحفظ کے حوالے سے نہیں ہے، نہ اس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے۔ اگر آپ حقوق کی بات کریں تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اقوام عالم کے اندر اسلام سے بڑا کوئی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والا محافظ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو جو تحفظ دیتا ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ خیبر کے موقع پر کنز الاموال میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا تھا اب مسلمانوں کے مقابل میں وہ کفار ہیں جو کافر مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والے ہیں، دکھ دینے والے ہیں، ستم کرنے والے ہیں، لیکن اب وہ امان چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ ذمہ بننا چاہتے ہیں، فرمایا الا انی احرم علیکم اموال المعاہدین بغیر حق، فرمایا خبردار میں تمہارے اوپر ذمیوں کا مال اور ان کی جان یہ حرام کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کا تحفظ۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا من قتل معاہدا، جس نے کسی ذمی شخص کو بغیر کسی امر شرعی کے قتل کر دیا، لم یجد رائحۃ الجنہ، فرمایا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائے گا۔ پھر سلسلہ یہ ختم نہیں ہوتا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آتا ہے تو آپ کا یہ معمول تھا، آپ جس بھی لشکر کو روانہ کرتے تھے جنگ کے لیے تو ساتھ ایک بات کرتے تھے، آپ فرماتے تھے خبردار لا تہدموا البیعۃ، کسی کا عبادت خانہ نہیں گرانا، ولا تقتلوا الراہب فی الصومعہ، کسی راہب کو جو اپنے صومعہ میں مصروف عبادت ہے اس کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا شیخا کبیرا ولا امرأۃ ولا صبیا ولا صغیرا ولا مریضا، اتنی تعلیمات، فرمایا کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی مریض پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی راہب پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ اس سے بڑا تحفظ کیا ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور آتا ہے جب آپ ملک شام کی طرف گئے، کتاب الخراج میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب آپ ملک شام میں گئے آپ نے دیکھا آپ کے کچھ عمال جو ٹیکس اکٹھا کرنے پہ مامور تھے، انہوں نے
غیر مسلموں کو لائن میں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے. اب ان حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا خبردار ان کو چھوڑ دو, ان کو چھاؤں میں کرو. لا تکلفوہم بما لا یطیقون, ان کو وہ تکلیف نہ دو جس کی یہ طاقت نہیں رکھتے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کو عذاب دیتا ہے وہ روز قیامت یعذبہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اس عذاب میں اور اس تکلیف میں مبتلا کرے گا. یہ ہے اسلام کا اصول اقلیتوں کے حوالے سے. تو یہاں معاملہ دوستو عزیزو, یہاں معاملہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا نہیں ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کیا اسلامی ریاست کے اندر, ملک پاکستان کے اندر دارالحکومت میں کفار کا, مشرکین کا نیا عبادت خانہ تعمیر کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیں, اسلام مطلقاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا. 3 اصول یاد رکھ لیجئے. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی آپ اپنے فتاوی شامی کے اندر یہ بات لکھتے ہیں, 3 باتیں آپ نے لکھی. فرمایا وہ دارالاسلام اسلامی ریاست جو ہے وہ 3 صورتوں پہ ہے. نمبر 1, کچھ وہ شہر ہیں جن کو مسلمانوں نے خود آباد کیا ہے, اثر نو آباد کیا ہے, ان کو تعمیر کیا ہے, شہروں کو خود شہر بنائے ہیں, جیسے بغداد ہے, جس طرح کوفہ ہے, بصرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان شہروں کی بنیاد رکھی ہے. اب اس سے دوسری چیز بتاتے ہیں کہ وہ شہر کے جن شہروں کو بزور شمشیر فتح کیا جاتا ہے. تیسری صورت وہ ہے کہ جو شہر, جو خطے مسلمانوں کو بطور صلح مل جاتے ہیں. اب ان تینوں صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے, اس صورت کے اندر جہاں پہ مسلمانوں نے خود خطے آباد کیے ہوں, خود شہر آباد کیے ہوں, ان شہروں کے اندر کافروں کا عبادت خانہ, ان کا معبد, ان کا کنیسہ نیا بنانے کی اجازت بالاجماع نہیں ہے. بالاجماع اس بات کے اوپر اجماع ہے. جو علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا بھی, فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِحْدَاثُ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاع, اس بات پر اجماع ہے کہ یہ بنانا جائز نہیں ہے. پھر اب اسلام آباد کی آپ صورت دیکھیے, اسلام آباد انہی شہروں میں سے ہے جس کو مسلمانوں نے خود آباد کیا ہے. آپ قیام پاکستان میں دیکھیے اسلام آباد کا تصور نہیں ہے. 1958 تک دیکھیے اسلام آباد کا تصور نہیں ہے. صدر ایوب خان جو کراچی سے دارالحکومت کو اسلام آباد کی طرف منتقل کرتے ہیں, وہ پہلے اسلام آباد شہر بنواتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا پنجاب کی سرزمین کو ملا کر اس شہر کو بنایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جس کو مسلمان خود آباد کر رہے ہیں. تو یہاں پر معبد نیا بنانے کی اجازت یہ بالاجماع نہیں دی جائے گی. دوسری بات, وہ خطے جو بطور شمشیر, بزور شمشیر فتح کیے ہوں, ان کا بھی یہی حال ہے, ان کے اندر بھی نیا عبادت خانہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر جن خطوں کو بطور صلح لیا جائے, ان کے حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں فَإِن وَقَعَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ جَازَ الْإِحْدَاثِ, اگر صلح کرتے وقت یہ شرط رکھ لی جائے کہ جن خطوں میں کفار آباد ہیں یہ انہی کی ملکیت رہیں گے, تو وہ اپنی ملکیت والے خطوں کے اندر بطور ضرورت, بوقت ضرورت, بقدر ضرورت, اگر ان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے, ان کا عبادت خانہ نہیں ہے یا عبادت خانہ ہے لیکن وہ کم پڑ گیا ہے, تو ایسی صورت میں وہ عبادت خانہ تعمیر کر سکتے ہیں لیکن اپنی ملکیت والے علاقوں میں. لیکن موجودہ صورت دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ ان کی ملکیت کا نہیں ہے, دوسری بات وہاں پہ ان کی تعداد نہیں ہے, صرف 3000 کا فگر ہے, تو ایک عبادت خانہ پہلے موجود ہے ان کا, ایک بندر. اب ایسی صورت میں نئے کی تو گنجائش نہیں ہے. اور پھر اگلی بات یہ بھی سمجھیں, اس تمام بحث کے اندر یہ بات آپ نے نمایاں دیکھی ہوگی کہ جہاں بھی اجازت ہے کہیں, وہ صرف اپنی ملکیت والے علاقوں میں اور اپنی آبادی کے زیادہ ہونے کی صورت میں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں تو زمین ان کو بطور تحفہ فراہم کی جا رہی ہے, یہاں تو 10 کروڑ ان کو مالیت دی جا رہی ہے کہ تم اس کے اوپر صرف کرو. تو عوام ذی وقار یہ معاملہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو لوگ اس بارے میں بلا جواز دفاع کرنے میں نکل آتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر مقام پہ دفاع نہیں کرنا چاہیے, احقاق حق اور ابطال باطل کا خیال کرنا چاہیے. یوں نہ آؤ سیدھے برچھی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. علماء فتنہ نہیں چاہتے, علماء فساد نہیں چاہتے,
علماء امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، لیکن جہاں حق کی بات آئے گی تو اقبال کہتے ہیں کرتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ تو علماء کو پھر یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بس ایک میں آخری بات کر کے بات سمیٹ دوں، جو لوگ دلائل دے رہے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جب زنا جیسے جرم سے اسلام کو خطرہ نہیں ہے، اسلام خطرے میں نہیں پڑ رہا، چوریاں ہو رہی ہیں ان سے اسلام کو خطرہ نہیں پڑ رہا، اور کرپشن، لوٹ مار، بددیانتی، فحاشی اور ریانی، ان تمام چیزوں سے جب اسلام خطرے میں نہیں ہے تو مندر بننے سے کون سا اسلام خطرے میں آ جائے گا؟ تو یہ تو بڑی عجیب دلیل ہے، یہ تو ہر جرم والا دلیل دے دے گا اپنے جرم کے تحفظ کے لیے۔ آپ کسی نشہ کرنے والے سے کہیں گے، وہ کہیں گے یہ نشے سے ہی سارا اسلام کو خطرہ ہے، زنا سے نہیں، آپ اس کو جا کے روکیں۔ آپ چور کو کہیں گے بھائی چوریاں کیوں کر رہے ہو، وہ کہے گا سارا خطرہ چوری سے ہے، آپ کرپشن والے کو روکیں۔ آپ فحاشی اور ریانی والے کو کہیں گے، وہ کہے گا سارا خطرہ اسلام کو فحاشی اور ریانی سے ہی ہے بھائی، دیگر کاموں سے نہیں، جوئے سے نہیں، آپ اس کو روکیں۔ تو یوں تو ہر ایک جرم والے کو تحفظ مل جائے گا۔ تو دوستو خطرہ اسلام کو نہیں، خطرہ ہمیں ہے۔ اسلام ہمارا محتاج تھوڑی، اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ خطرہ ہمارے ایمان کو ہے، ہماری زندگی کو ہے، ہمارے اصول کو ہے، ضوابط کو ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ بات سوچنی پڑے گی کہ اسلام کے تحفظ کے لیے اسلامی مملکت میں، اور وہ خطہ جس کو اسلام کے نام پہ اسلام آباد اس کا نام رکھا گیا ہے، وہاں جب پیسے لگا کے ایک مندر بنوایا جا رہا ہے تو کس کی سپورٹ کی جا رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بالبر والتقوى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، زیادتی اور سرکشی میں تعاون نہ کرو۔ اگر پیسہ لگایا جائے گا خود کل کلا وہاں شرک ہوگا تو اس شرک میں معاون کون ہے؟ تو جو شرک میں معاونت کر رہا ہے وہ برابر کا اس میں شریک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات توجہ طلب ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من آن علی قتل اخیہ بشطر کلمۃ لقی اللہ تعالی یوم القیامت مکتوب بین عینیہ ایس من رحمت اللہ، فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے قتل میں ایک جملے کی معاونت کی، ایک جملہ بس بولا، روز قیامت وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ تو ایک جملے کی جو قتل میں معاونت کرے، اور قتل سے بھی بڑا گناہ شرک ہے، تو اگر شرک میں معاونت کی جائے گی تو روز قیامت کے مصائب، دکھ درد و آلام کتنے ہوں گے۔ اس لیے آج توجہ کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے، دفاع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دین اسلام کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکام بالا کو اپنا خوف اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔